السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی اب تک کتنی بار تعمیر اور اس کی ترمیم کی گئی ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کی اصلی شکل مستطیل یعنی ریکٹینگولر تھی یا چوکور؟ اور سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، یا فرشتوں نے؟ تو ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث اور تاریخی واقعات کی روشنی میں جاننے کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ اور ساتھ ہی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر ہماری ہمت افزائی فرمائیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبۃ اللہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، اور یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تیار کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3366 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ صحابی نے پھر سوال کیا، ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 سال کا فاصلہ۔ ناظرین، کعبۃ اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ چاہے دین اسلام ہو یا اس سے پہلے کا زمانہ ہو، کعبۃ اللہ کو ہمیشہ ہی معظم و محترم مانا گیا ہے۔ ہر زمانے میں کعبۃ اللہ کو عزت ہی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور ہر قوم نے کعبۃ اللہ کی خدمت کو اپنے لیے ایک اعزاز ہی سمجھا ہے۔ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، اس بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ سن 800 ہجری کے ایک عظیم مؤرخ امام محمد ابن احمد الفاسی نے باضابطہ طور پر کعبۃ اللہ کی تاریخ پر ایک کتاب بنام شفاء الغرام باخبار البلد الحرام لکھی۔ انہوں نے اس میں ذکر کیا کل 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی ہے۔ اکثر مورخین بتلاتے ہیں کہ کعبہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، تیسری مرتبہ ان کی اولاد نے، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے، ساتویں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی ابن کلاب نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور اسے اثر نو بے مثال عمارت بنائی، آٹھویں مرتبہ قریش مکہ نے، نویں مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے، 10ویں مرتبہ حجاج ابن یوسف نے۔ اسی طرح بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کے بعد قبیلے بنو عمالقہ اور بنی جرہم نے، پھر قریش مکہ نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ قرآن کریم سورہ حج آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی نے بنایا تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا اس وقت یہ عمارت آسمانوں پر اٹھا لی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بنانے کا حکم دیا گیا
تو اللہ تبارک تعالی نے اس مقام کو بتانے کے لیے ایک ہوا مقرر کی، جس نے اس جگہ کو صاف کر دیا جہاں پر پہلے ہی سے کعبۃ اللہ کی عمارت قائم تھی۔ اور ایک قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ایک بادل کو بھیجا جو خاص اس زمین کے حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت موجود تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی جگہ بتائی گئی، اور آپ نے اس کو اس کی پرانی بنیادوں پر، جس طرح آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی تو وہ چار کونی نہیں بلکہ مستطیل یعنی ریکٹینگولر شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر یہ چوکور عمارت کی طرح نہیں بلکہ ایک مستطیل عمارت کی طرح فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے اس کو 9 گز اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے کعبۃ اللہ کی لمبائی کو آپ نے 32 گز، مغرب کی جانب سے 31 گز، شمال کی جانب سے 20 گز اور جنوب کی جانب سے 23 گز آپ نے کعبۃ اللہ کی لمبائی رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اس کے 2 دروازے بنائے تھے جو زمین سے بالکل متصل تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں کعبۃ اللہ کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی یہی تعمیر کئی صدیوں تک چلتی رہی اور اس میں کئی مرتبہ ترمیم کی جاتی رہی، یہاں تک کہ قریش کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک عورت کعبۃ اللہ کو روشن کرنے کے لیے ایک روشن دان لے کر کعبۃ اللہ میں جاتی ہے۔ اچانک اس روشن دان سے کچھ چنگاریاں اڑ کر کعبۃ اللہ کے غلاف کو لگ جاتی ہے اور ایک بہت بڑی آگ کعبۃ اللہ میں بھڑک جاتی ہے، جس سے کعبۃ اللہ کے دیواروں کو کافی نقصان پہنچتا ہے اور وہ کافی بوسیدہ اور کمزور ہو جاتی ہے۔ قریش مکہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قہر بن کر اترے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کرنے کے لیے وہ حلال مال جمع کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ حلال مال جب وہ جمع کرتے ہیں تو وہ اتنی مقدار میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی شکل میں تعمیر کیا جا سکے۔ چنانچہ وہ حجر اسود کی جانب 6 گز زمین کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار گھیر دیتے ہیں تاکہ لوگ طواف کرتے وقت اس کے اندر نہ آ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اہل قریش نے اس میں کچھ اور تبدیلیاں بھی لائی۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کی اونچائی کو اور بڑھا دیا اور اس کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازے کو انہوں نے بند کر دیا، اور اب تک کعبۃ اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی، انہوں نے اس پر چھت بھی بنا دی۔ ناظرین، بخاری اور مسلم شریف کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حتیم کعبہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، حتیم کعبہ بھی کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ پھر اسے کعبۃ اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس مال کی کمی واقع ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس حتیم کو کعبۃ اللہ میں شامل نہیں کیا۔ اور ام المؤمنین نے جب کعبۃ اللہ کے دروازے کو اتنا اونچا کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش مکہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں کعبۃ اللہ میں داخل کریں اور جسے ان کا دل نہ چاہے وہ اسے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو بالکل اسی انداز میں تعمیر کر دیا جائے جس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، لیکن چونکہ قریش ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے اور فتنے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 3 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر و ترمیم کی گئی۔
پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجاز مقدس میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تو یزید نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کو بھیجا تاکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو اموی خلافت کے تحت شامل کر لیا جائے۔ یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ کا حصار کر لیا اور یہ حصار کئی دن تک جاری رہا۔ اسی دوران یزیدی فوج نے منجنیق اور توپوں کے ذریعے کعبۃ اللہ پر کئی حملے کیے جس سے کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا اور کعبۃ اللہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور کعبۃ اللہ کی دیواریں کئی جگہ سے ٹوٹ گئی اور کئی جگہ سے کمزور ہو گئی، اور یہ محاصرہ جاری تھا۔ اسی اثناء میں یزید کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ یزیدی فوج واپس ملک شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی تعمیر کے وقت اس کی اونچائی کو اور بڑھا دیا اور کل 27 گز اس کی اونچائی کر دی، اور قریش مکہ نے مال کی کمی سے جس جگہ کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا اس جگہ کو بھی دوبارہ خانہ کعبہ میں شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، یزید کے مرنے کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت اموی کا خلیفہ بنا۔ عبد الملک بن مروان جب خلیفہ مقرر ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بہت بڑی فوج تشکیل دی تاکہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف جا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تختے کو پلٹ سکے۔ چنانچہ حجاج جب اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو کوئی بھی شخص جو عبد الملک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور اسی جنگ میں حجاج حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا ہے اور ان کا سر قلم کر کر اپنے ساتھ پورے مکے کا چکر لگاتا ہے۔ اور پھر سن 74 ہجری میں حجاج نے کعبۃ اللہ کی پھر سے تعمیر دہرائی اور اسے اسی انداز میں تعمیر کیا جس انداز میں قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اونچائی اور بڑھا دی اور مشرقی دروازے کو اس نے بند کر دیا، اور اب کعبۃ اللہ میں صرف ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے۔ ناظرین، کعبۃ اللہ کی یہی عمارت کئی سال قائم رہتی ہے، یہاں تک کہ سن 1039 میں مکہ مکرمہ میں شدید بارش ہوتی ہے اور سیلاب آ جاتا ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ اور مسجد الحرام کو کافی نقصان پہنچتا ہے، اور کعبۃ اللہ کی شامی دیوار بھی اس میں بوسیدہ ہو کر گر جاتی ہے، اور مشرقی اور مغربی دیواروں کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس وقت کے سلطان مراد خان، جو خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان تھے، جو سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا انہی کے فرزند تھے، انہوں نے سن 1039 ہجری میں کعبۃ اللہ کو پھر سے تعمیر کیا اور پھر سے اس کی ترمیم کی۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کی مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کروائی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں مسجد حرام کی بھی انہوں نے تعمیر کی، اور دور حاضر تک ابھی کی تعمیر کردہ کعبۃ اللہ کی عمارت باقی ہے۔ اور سن 1996 میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کچھ معمولی ترمیم کی گئی اور اس کی بنیادوں کو اور مضبوط کیا گیا، جو آج تک اسی طرح باقی ہے۔ ناظرین، کعبۃ اللہ کی تعمیر اور ترمیم کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔